إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق العالم بقدرته وخلق الحيوان بمشيته وخلق الجن والإنس لعبادته وصلى الله على محمد وآله وأصحابه أما بعد. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرا عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان و کرم ہوا. اللہ رب العزت نے اس بابرکت مہینے میں جمعہ کے دن اپنے گھر میں ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. دعا فرمائے اولاً اللہ رب العزت مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی کہا جائے سنا جائے ہم سب کو اس پر عامل بنا دے. یہ رمضان کا مہینہ ہے، آج پہلا روزہ ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے. ہر سال علماء کرام جب اس طرح کے مواقع آتے ہیں تو اس کے فضائل مسائل کو امت کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ اس کی عظمتیں، اس کی اہمیت ہماری دلوں میں زندگیوں میں باقی رہے. یہ مہینہ اللہ رب العزت نے عبادت کا مہینہ قرار دیا. عبادت کی سیزن کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ سے نزدیکی کا مہینہ ہے، اللہ سے قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے. وہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ میرے حبیب کی امت ہے، یہ میرے حبیب کی امت جنت میں جانے والی بن جائے، جنت والے اعمال کرنے والے بن جائے، قرآن احکام کے مطابق زندگی گزارنے والی بن جائے. لیکن شیطان انسان کو بہکاتا رہا، مسجدوں سے دور کیا، نمازوں سے دور رکھا، قرآن کی تلاوتوں سے دور رکھا. اللہ نے رمضان کا مہینہ دے دیا، شیطان کو بھی قید کر کے ڈال دیا، جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے کہ میرے بندے تو 11 مہینے دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا، مال و دولت کے پیچھے بھاگتا رہا، تو 11 مہینے خواہشات کا پجاری بنتا رہا، 11 مہینے تو نفس کی پیروی کرتا رہا، تو کہتا رہا کہ شیطان نے بہکا دیا، شیطان بہکا دیتا ہے، میں نے شیطان کو بھی قید کر دیا، اب تو میرے در پر آ جا، اب تو گناہ سے توبہ کر لے. یہ مہینہ صرف اس مہینے کے لیے توبہ کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے یہ مہینہ ہمیں اس لیے دیا ہے اس مہینے میں اپنی زندگی کو بدل لے. پچھلے 11 مہینے کی سچی پکی توبہ ہم کر لیں، اور آئندہ مہینے کا ہم یہ عزم کر لیں، آئندہ سال کے لیے، آئندہ زندگی کے لیے ہم یہ عزم کر لیں اللہ اب کبھی نماز ہماری فوت نہیں ہوگی، اب کبھی تیرے احکام کے خلاف ورزی نہیں ہوگی، اب کبھی تیرے نبی کے سنتیں ہماری زندگیوں سے فوت نہیں ہوں گے، ہماری زندگیاں قرآن احادیث کے موافق گزرتی چلی جائے گی. تو یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دیا تاکہ اللہ کا قرب ہمیں نصیب ہو جائے، اللہ کی معرفت ہمیں نصیب ہو جائے. اس مہینے کی خاص عبادت روزے کی عبادت ہے. میں نے خطبے میں آیت کریمہ تلاوت کی، یا ایہا الذین آمنوا. اللہ تعالیٰ فرما رہے اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں قرآن کریم پڑھتا ہوں، جب یہ آیت کریمہ میرے سامنے آتی ہے یا ایہا الذین آمنوا، میرے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، میں ہوشیار ہو جاتا ہوں. کل کائنات کا خالق و مالک مجھے خطاب کر رہا ہے، مجھے آواز دے رہا ہے. کوئی دنیا کا بڑا ہمیں آواز دے،
کوئی دنیا کا طاقتور ہمیں آواز دے، اگر رات کے 2 بجے بھی اگر حکومت کی پولیس ہمارے گھر پر آ جائے، ہم انہیں یہ نہیں کہیں گے میں سو رہا ہوں، آرام کر رہا ہوں، صبح آنا، صبح کو بات کریں گے۔ آدمی فوراً اپنی نیند کو چھوڑ کر ان کے ساتھ اسی کپڑے میں چل دیتا ہے۔ جب سامنے والا طاقتور ہے، بڑا ہے، وہ آواز دیتا ہے، اپنے تمام کاموں کو آدمی چھوڑ دیتا ہے، اس کے حکم کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ کل کائنات کا خالق و مالک ہمیں اور آپ کو پکار رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے کو فرض قرار دے دیا ہے۔ تم سے پہلے بھی روزے فرض تھے۔ صبح صادق سے غروب آفتاب تک بھوکا رہنا، پیاسا رہنا تو کیا ملے گا؟ اللہ فرما رہے لعلکم تتقون، تاکہ تم ہمارے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤ، ہم تمہیں اپنا بنا لیں گے، تم متقی بندوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ آج روزہ یہ بھی ہماری نئی نسلوں کی زندگیوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ تمباکو کی عادت ہے، سگریٹ کی لت لگی ہوئی ہے، ہمارے گھروں میں سحری بھی کر رہے ہیں نوجوان، رات میں گھروں میں افطاری بھی کر رہے ہیں۔ گھر والوں کو پتہ ہے کہ ہمارا بچہ روزہ رکھ رہا ہے، لیکن وہ باہر سگریٹ بھی پی رہا ہے، تمباکو کر رہا ہے، نشہ کر رہا ہے۔ آج نئی نسل کثرت سے روزے کی عبادتوں سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ نے ایسا بابرکت مہینہ دیا، عبادت کا مہینہ دیا کہ پورا مہینہ روزہ رکھا جاتا، رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تاکہ اللہ راضی ہوتا، اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوتی، اللہ کی خصوصی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہوتی۔ آج ہم نے اسلام کو مذاق بنا کر رکھ دیا ہے، صرف نام کے مسلمان بنے ہیں، صرف نام کے ہم مسلمان بن گئے ہیں۔ بس جمعہ کے دن نماز پڑھ لی، کچھ 2-4 روزے رکھ لیے، کبھی غریبوں کو کھانا کھلا دیا، ہم بڑے مطمئن ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اچھے کام کرتے ہیں۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کی طاقت کیا ہے؟ موت کا معاملہ کیا ہے؟ قبر کی منزل کتنی خطرناک ہے؟ قیامت کا منظر کیسا ہولناک ہوگا؟ جہنم کا عذاب کتنا خطرناک ہے؟ جنت کی نعمتیں کتنی عالیشان ہے؟ ہم نے ان تمام کو بھول گئے، ان تمام کو پس پش ڈال دیا ہے اور سرسری طور پر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم یہ چند اعمال کر رہے ہیں، ہماری مغفرت کے لیے کافی ہے۔ اگر اللہ نے ایسا بابرکت مہینہ دیا پھر بھی ہم نے روزے سے اپنے آپ کو دور رکھا، رات کی نمازوں سے اپنے آپ کو دور رکھا، عبادتوں سے اپنے آپ کو دور رکھا، ہماری نماز رمضان کے مہینے میں بھی قضا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایسا بابرکت مہینہ بھی ہم نے غفلت میں گزار دیا۔ اس کے بعد کوئی ایسا دن آنے والا نہیں ہے، کوئی ایسا بابرکت مہینہ آنے والا نہیں ہے، کوئی ایسی شب و روز آنے والی نہیں ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی نجات کا ذریعہ بننے کے لیے سبب بننے والی ہو۔ تو یہ روزہ بڑی اہم عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ جو بندہ بغیر عذر کے روزے کو ترک کر دیتا ہے، ایک بندہ ہے کوئی عذر نہیں، بغیر عذر کے روزے کو چھوڑ رہا ہے، پوری زندگی بھی وہ کفارہ ادا کر لے روزے کا، اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں مسئلے کے اعتبار سے ایک روزے کے بدلے ایک روزہ قضا کر لیا تو وہ گناہ سے بری ہو جائے گا، لیکن اس کی جو خصوصی انعامات ہے، اس کی جو برکتیں ہیں، اس کی رحمتیں ہیں، وہ برکتیں پوری زندگی روزہ رکھ لے رمضان کے ایک روزے کے بدلے وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھوکا رہنے سے یہ نہیں چاہتا میرے بندے بھوکے رہے، پیاسے رہے، اس کی بے شمار حکمت علماء کرام نے بیان فرمائی ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فضائل میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ بھوکا رہنے سے کتنے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، کیا کیا خصوصیتیں ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھوکے رہنے سے ایک فائدہ تو یہ ہے دل کی صفائی حاصل ہوتی ہے، دل کی صفائی حاصل ہوتی ہے، بصیرت تیز ہوتی ہے، طبیعت تیز ہوتی ہے، بصیرت بڑھتی ہے۔ جب انسان بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے تو دل بھی صاف ستھرا رہتا ہے۔
علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جب میں کبھی کسی دن میں اللہ تعالیٰ کے لیے بھوکا رہا، یعنی جب میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت کا دروازہ مجھ پر کھول دیا۔ جب میں کبھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے بھوکا رہا، روزہ رکھا، اللہ نے حکمت کا دروازہ مجھ پر کھول دیا۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا جب یہ معدہ بھرا ہوا ہوتا ہے، جب یہ پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو حکمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، حکمت گنگی ہو جاتی ہے، بصیرت بند ہو جاتی ہے، بصیرت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، حکمت گنگی ہو جاتی ہے، اور اعمال کے جو اعضاء ہیں، بدن کے جو وہ اعضاء جن سے اعمال سرزد ہوتے ہیں وہ سست پڑ جاتے ہیں۔ جب بندے کا معدہ بھرا ہوا ہوتا ہے تو اعمال میں بھی سستی نظر آتی ہے۔ تو ایک فائدہ تو یہ بتایا کہ دل کی صفائی حاصل ہوتی ہے، بصیرت تیز ہوتی ہے۔ بھوکا رہنے سے ایک فائدہ کتابوں میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ ذکر فرمایا کہ مسکنت، تواضع، عاجزی پیدا ہوتی، اکڑ، تکبر یہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب ظاہر سی بات ہے جب انسان بھوکا ہے، پیاسا ہے تو بدن بھی کمزور ہے، تو اس کے اندر وہ اکڑ نہیں ہوگی، تکبر نہیں ہوگا، عاجزی، تواضع، انکساری کی صفت اس کی زندگی میں پیدا ہوگی۔ ایک فائدہ یہ بیان فرمایا بھوکا رہنے سے کہ جو بندہ بھوکا رہتا ہے، روزے رکھتا ہے، وہ فقر زدوں کی فقر کو، غریبوں کی غربت کو وہ محسوس کرنے والا ہوتا ہے۔ ان کی فقر، غریبوں کی غربت سے وہ غفلت نہیں کرتا، بلکہ وہ جب بھوکا رہے گا، پیاسا رہے گا، وہ غریبوں کا بھی سوچے گا کہ اللہ نے مجھے مال دیا، دولت دی، پھر بھی پورا دن میں بھوکا رہا، میں نے روزہ رکھا، میں کھانے سے دور رہا، پینے سے دور رہا، میرے اطراف میں، میرے ماحول میں، میرے قریب میں کتنے غربت زدہ ایسے ہیں جو پورے سال غربت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ نے کتنی نعمتیں مجھے عطا فرمائی، کبھی ان نعمتوں کی میں نے شکر گزاری ادا نہیں کری۔ ظاہر سی بات ہے نعمتوں کی شکر گزاری اسی وقت ہوتی ہے جب بندہ سامنے تکلیف کا احساس بھی کرنے والا ہو۔ ایک بندہ ہمیشہ ٹھنڈک میں بیٹھا ہوا ہے، وہ اے سی میں بیٹھا ہے، کبھی اس نے دھوپ کا مزہ نہیں چکھا، کبھی وہ گرمی میں نہیں پھرا ہے، وہ دن رات ٹھنڈک میں رہتا ہے، اے سی میں رہتا ہے، پنکھوں کے نیچے رہتا ہے، اس سے اس کی قدر نہیں ہوگی۔ اور ایک بندہ گرمی میں بھی رہتا ہے، وہ دھوپ بھی برداشت کرتا ہے، اب جب وہ آ کر ٹھنڈک میں آئے گا، وہ پنکھے کے نیچے بیٹھے گا، اے سی میں بیٹھے گا، اس کی نعمت کی قدر ہوگی۔ اللہ باہر کا ماحول کیسا تھا، میں گرمی میں بھٹک رہا تھا، دھوپ میں بھٹک رہا تھا، تو نے مجھے ٹھنڈک میں بٹھایا، اس کی زبان سے شکریانہ کلمات نکلیں گے۔ تو جو بندہ بھی بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، غریبوں کی غربت سے وہ غفلت نہیں کرتا۔ امام حضرت یوسف علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کے پاس تو دنیا کی زمینوں کے خزانوں کی چابیاں موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا آپ کے پاس زمینوں کے خزانوں کی چابیاں موجود ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ اکثر و بیشتر بھوکے پیاسے رہتے ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا جواب دیا کہ میں بھوکا پیاسا اس لیے رہتا ہوں، میں اکثر اپنے پیٹ کو بھرا ہوا اس لیے نہیں رکھتا۔ اگر میرا پیٹ بھرا ہوا ہوگا تو میں اپنے علاقوں کے بھوکوں سے غافل ہو جاؤں گا۔ میں بھوک پیاسے اس وجہ سے رہتا ہوں کہ مجھے اپنے علاقے کے، اپنے شہر کے، اپنے ملک کے بھوکے پیاسوں کا خیال رہے۔ تو اللہ نے اس لیے بھی رکھا کہ بندہ اپنے غریبوں کا خیال رکھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک فائدہ یہ ہے کہ بھوکے رہنے سے نفس ٹوٹتا ہے، خواہشات ٹوٹتی ہے۔ جتنا انسان پیٹ بھرا ہوا ہوگا، جتنا انسان کھائے گا پیے گا، اس کا نفس اتنا پھولے گا۔ انسان اپنے نفس کو بھوک کے علاوہ کسی اور سے شکست نہیں دے سکتا ہے۔ جب بندہ بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، اس کا نفس ٹوٹتا ہے، اس کی خواہشات ٹوٹتی ہے، اب اس کی توجہ، اس کا دل گناہ کی طرف مائل نہیں ہوگا، بلکہ اس کا دل عبادت کی طرف مائل ہوگا۔
بڑی سعادت مندی یہ ہے کہ وہ شخص کے لیے کہ انسان اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھ لے، اپنے نفس پر قابو پا لے، اور بڑی بدبختی یہ ہے کہ کسی انسان کا نفس اس انسان پر قابو پا لے۔ اسی طریقے سے ایک فائدہ یہ ہے بھوکے رہنے سے، پیاسے رہنے سے، کہ نیند کم آتی ہے۔ حضرت شیخ نے لکھا ہوا ہے کہ 70 حکیموں کا اس پر اتفاق ہے کہ جب بندہ زیادہ کھاتا ہے تو زیادہ پیاس لگتی ہے اور زیادہ پانی پیتا ہے، اور جب زیادہ پانی پیے گا تو زیادہ نیند آئے گی، جب زیادہ نیند آئے گی تو زندگی کا اکثر حصہ سونے میں گزر جائے گا۔ اکابرین علماء کرام کا معمول کیا ہے؟ وہ شب بیداری کا ہے، جب بندہ رات میں جاگ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا رہے، عبادت گزار بنے۔ تو کم کھانے کا، بھوکے پیاسے رہنے کی ایک حکمت یہ بیان فرمائی کہ نیند کم آئے گی، یہ اللہ کے سامنے راتوں میں کھڑا رہے گا، اس کے لیے 20 رکعت پڑھنا آسان ہوگا، تہجد کی نماز کا پڑھنا اس کے لیے آسان ہوگا، راتوں میں عبادت کرنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ علماء کرام مشائخ فرماتے ہیں کہ 3 کام اگر کوئی انسان کر لے اللہ تعالیٰ کا ولی بن جائے۔ وہ 3 کام کیا ہے؟ قلت کلام، قلت طعام، قلت منام۔ وہ 3 کام کیا ہے؟ سب میں قلت ہے کہ 3 کام اگر کوئی بندہ کر لے اللہ کا ولی بن جائے گا، اللہ کا قرب اس کو حاصل ہو جائے گا۔ قلت کلام، قلت طعام، قلت منام، کہ قلت کلام کے زبان سے الفاظ کم نکالنے والا ہو، کم بولنے والا ہو، کیونکہ ہم بولنے میں بھی آزاد نہیں ہیں۔ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان اسے کہتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کے احکام پر پابندی کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہو، آزاد بن کے زندگی گزارنے والا، اس کا نام مسلمان نہیں ہے۔ ہم تو اللہ اس کے رسول کے احکام کے پابند ہے، اسی کا نام مسلمان ہے کہ اللہ اس کے رسول کے ماننے والا ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہے۔ جب اللہ نے رمضان کا مہینہ دے دیا، حکم دے دیا کہ دین میں روزہ رکھو، دین میں روزہ رکھ لیا، رات میں تراویح پڑھ لو تو تراویح کے لیے کھڑے ہو گئے، مال دیا، اللہ نے حکم دیا زکوٰۃ نکالو، غریبوں کو ادا کرو، اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتے چلے گئے۔ جب حج کا مہینہ آیا، اللہ کا حکم آیا کہ اللہ کے راہ میں حج کے لیے چلے جاؤ، اپنے ماں باپ کو، گھر بار کو، کاروبار کو سب چھوڑ دو، جو اللہ کا حکم آتا چلا جائے، اللہ کے حکم کو مانتا چلا جائے، اس کا نام مسلمان ہے۔ تو مسلمان قلت کلام کہ کلام کم کرنے والا ہو، تو ہم بولنے میں بھی آزاد نہیں ہیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ آج انسان کہتا ہے کہ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے۔ ہماری زبان سے فحش باتیں نہ نکلے، ہماری زبان کا بھی روزہ ہو، زبان سے گالی گلوچ کے الفاظ نہ نکلے، زبان سے فضول باتیں نہ نکلے۔ آنکھ کا روزہ آنکھ غلط چیزوں کو نہ دیکھے، ہاتھ غلط چیزوں کی طرف نہ بڑھے، یا پیر غلط محفلوں کی طرف نہ جائے۔ بدن کا ہر عضو کا روزہ ہو کہ بدن کا ہر عضو صبح سے صادق سے غروب آفتاب تک بدن کا کوئی عضو بھی گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ تو ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ بھی انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے یہ ہمارے کرامن کاتبین لکھ لیتے ہیں، کوئی بھی لفظ زبان سے بیکار نہیں جاتا ہے۔ آج انسان کہتا ہے میں تو اپنے دل میں نہیں رکھتا، میں تو صاف صاف سامنے والے کو کہہ دیتا۔ نہیں، شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے، ہمارا اسلام ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا ہے جو دل میں آئے وہ کہہ دے، نہیں، جو دل میں آئے وہ نہیں کہنا ہے، بلکہ وہی کہنا ہے جو اچھی بات ہو، کسی انسان کے دل کو دکھانے والی نہ ہو۔ تو 3 کام میں بتا رہا تھا کہ کسی انسان نے کر لی اللہ کا ولی بن جائے گا۔ قلت کلام، کم بولنے والا ہو، قلت طعام، کم کھانے والا ہو، کم کھانے کی عادت، قلت منام، اور کم سونے والا ہو۔ آج ہم بھی کم سوتے ہیں، رات میں ہم تو جاگتے ہی ہیں، ہم تو سحری کے بعد ہی سوتے ہیں، ہمارے نوجوان تو پوری رات ہی جاگتے ہیں۔ تو ہم تو کہیں گے کہ قلت منام یہ صفت تو ہمارے اندر موجود ہے،
کم سونے کا مطلب یہ کم سونا، اور کم سونے کا مطلب یہ ہے آپ کم سوئے اور جو جاگ رہے ہیں اس جاگنے کو آپ عبادت میں لگائیں۔ اگر آپ نے لغویات میں لگایا، فضولیات میں لگایا، ادھر ادھر گپ شپ میں لگایا، یہ کام بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں معیوب ہے، گناہ کا سبب بننے والا ہے۔ کتے کے اندر کچھ خاصیت ہیں، کچھ عیب بھی ہے۔ علماء کرام نے فرمایا کتے کے اندر کچھ خصوصیت ہے، اگر وہ خصوصیتیں انسان اپنا لے وہ اللہ تعالیٰ کا ولی بن سکتا ہے۔ کتے کی خصوصیت میں ایک خصوصیت یہ ہے وہ اپنے مالک کا بڑا وفادار ہوتا ہے۔ اگر مالک اس کو کھلاتا ہے، اونچا لمبا شیر جیسا کتا ہے، اس مالک کا چھوٹا سا بچہ اس کے کان کو کھینچتا ہے، اس کے چہرے پر تھپڑ لگاتا ہے، وہ مونڈی چہرہ جھکا کر اس کے چھوٹے سے بچے کے ہاتھوں سے تھپڑ کھاتا رہتا ہے، لیکن کبھی اس پر حملہ نہیں کرتا۔ وہ اپنی زبان حال سے اس بات کا اعلان کرتا ہے میں نے تیرے باپ کا نمک کھایا ہے، تو میں تیرا غلام ہوں، تو چاہے میرے چہرے پر مار، چاہے میرے پیٹھ پر سوار ہو جا، چاہے میرے کان کھینچ، میں تیرا غلام ہوں، تو جیسا چاہے ویسا میرا سلوک کر سکتا ہے۔ لیکن باہر سے کوئی اجنبی اندر آ کر تو دیکھے، میں اپنی جان کی بازی لگا کر اپنے مالک کو تمہیں بچاؤں گا۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی رزق کو کھا رہے ہیں، اور ہماری نمک حلالی نمک حرامی کتنی ہے۔ ہم نے تو اللہ کو بھول گئے۔ رمضان کا بابرکت مہینے کو بھی ہم نے کاروبار بزنس کا مہینہ ہم نے بنا کر رکھ دیا ہے۔ تو کتے کی ایک صفت میں یہ ہے وہ کم سونے، شب بیداری۔ خاص مجھے یہ بتانا ہے، کتے کی ایک صفت علماء کرام نے فرمایا کہ وہ شب بیدار رہتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے۔ اگر یہ صفت ہماری زندگیوں میں آ جائے، کوئی ولی تہجد کے بغیر ولی نہیں بنا ہے، کوئی اللہ کا مقرب بندہ تہجد کے بغیر اللہ کا مقرب بندہ نہیں بنا ہے، تو اللہ نے شب بیداری کی صفت ہماری زندگیوں میں آ جائے۔ اللہ کے سامنے جاگنے کی عبادت ہے، لیکن اسی کو جاگنا ہم قرآن کی تلاوت میں لگائے، تہجد کی نماز میں لگائے، عبادت میں لگائے، تو یہ پورا مہینہ شب بیداری قلت منام اللہ کے قرب کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کم کھانے کے فائدے جو بیان فرمائے، ان میں سے ایک فائدہ یہ زیادہ کھانے سے زیادہ نیند آتی ہے، کم کھانے سے کم نیند آئے گی تو عبادت میں سہولت رہے گی۔ اور ایک فائدہ یہ بتایا کہ کم کھانے سے طبیعت صحت اچھی رہتی ہے۔ اور آج پوری دنیا والے بھی بلکہ پوری غیر مسلموں کا بھی یہ نعرہ ہے ڈائٹ کرو ڈائٹ کرو۔ کیا مطلب ڈائٹ کرو؟ کم کھانا کھانا ہے، کھانے کو کم کرنا ہے، کھانے کے نظام کو درست کرنا ہے۔ آج پوری دنیا کا اگر جائزہ لیا جائے، لوگ بھوک کی وجہ سے اتنے زیادہ نہیں مر رہے ہیں جتنے زیادہ لوگ کھانا کھانے کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ آپ کہیں گے زیادہ کھانے کی وجہ سے لوگ کیسے مر رہے ہیں؟ جتنی بیماریاں بڑی بڑی بیماریاں ڈاکٹروں سے پوچھا جائے اس کا سبب کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جتنی بیماریاں طرح طرح کی بیماریاں وجود میں آ رہی کھانے کی وجہ سے ان بیماریوں کا وجود ہو رہا ہے۔ نوجوان بھی دل کے مریض ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کیا وجہ ہے؟ یہ چیز چائنیز ایسی چکنی چکنی کھانے کی وجہ سے ان کے دلوں کی نسیں بھی بلاک ہوتی چلی جا رہی ہے، اور انسان طرح طرح کی بیماری مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو آج بھوک کی وجہ سے اتنے نہیں مر رہے جتنا زیادہ کھانے کی وجہ سے انسان مر رہا ہے۔ تو شریعت نے یہ پورا مہینہ ڈائٹ کا مہینہ دیا، پورا 11 مہینے کھاتے رہے پیتے رہے۔ یہ مہینہ اللہ نے کھانے پینے کے لیے مہینہ نہیں دیا ہے، یہ قلت طعام کا مہینہ ہے، کم کھانے کا مہینہ ہے۔ اپنی گھر کی مسورات کو بھی یہ بات کی تاکید کی جائے کہ وہ اپنا پورا دن کچنوں میں نہ لگائے۔ آج ہمارے دسترخوان بھی بھرے پڑے نظر آتے ہیں، پورا دن ہماری گھر کی مسورات بھی افطار کی تیاری میں لگی رہتی ہے، سحری کے کھانے میں لگی رہتی ہے۔ ہم نے یہ مہینہ کھانے پینے کو خاص کر لیا ہے۔ یہ عبادت کا مہینہ ہے، اللہ کی مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا مہینہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزے کو فرض قرار دیا ہے۔ حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ روزے کا بدلہ کیا ہے؟ ایک روزہ ایک ایسی عبادت ہے، اس کے علاوہ جتنی عبادتیں ہیں ان تمام کے کچھ آثار آپ کو نظر آئیں گے
انسان نماز پڑھتا ہے تو ظاہر میں نظر آتا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، لینے والا لے رہا ہے، حج کر رہا ہے تو اپنے ملک کو چھوڑ کر جا رہا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق صرف بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے۔ اگر وہ بھوکا پیاسا رہا، دن میں کھا بھی لیا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اللہ کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ اللہ فرماتا انا اجزا بھی، میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ جتنے اعمال ہیں فرشتوں کے ذریعے ان عبادت کا ثواب دیا جائے گا۔ جب روزے کی باری آئے گی، اللہ اپنے روزے دار بندوں کو بلائے گا کہ میرا بندہ میرے خاطر بھوکا پیاسا رہا، میں اپنے ہاتھوں سے اس کو بدلہ دوں گا۔ اور ایک روایت میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے اس حدیث کا، میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ جب اللہ ہی کسی کو مل جائے یا اللہ خود اپنے ہاتھوں سے کسی کو انعام دے، واللہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَهُ خَزَائِنُهُ، ہر چیز اللہ کے خزانے میں موجود ہے۔ اگر وہ اللہ انعام دینے پر آئے یا اللہ خود ہمیں مل جائے، اس سے بڑا کوئی انعام ہو نہیں سکتا ہے۔ تو آج پہلا روزہ ہے، پورا مہینہ ہمارے سامنے ہے، 11 مہینے ہم نے کھانے پینے میں گپ شپ میں گزار دیا۔ ایک مہینہ اپنی زندگی کو رخ کو بدلے، کھانے کو کم کرے، ہم عبادت کی طرف متوجہ ہو۔ راتوں میں جاگنا ہے، نمازوں کے لیے عبادتوں کے لیے جاگنے والے بنے، اپنے آپ کو گناہ سے دور رکھے، اللہ کی نافرمانی سے دور رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس ایک مہینے کی برکت سے پورے 11 مہینے ہمارے سوار دے گا اور پوری زندگی ہماری بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔